یہاں آپ کو ابو جہل کے ایک اور ظلم و ستم کا واقعہ بتاتے ہیں، جو کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ بنت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ ہے۔ حضرت سمیہ قبیلہ بنی مخزوم کی رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھی۔ آپ کی شادی حضرت یاسر بن عامر سے ہوئی۔ یاسر یمن کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال پہلے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ ایک گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تھے، لیکن بھائی نہیں ملا۔ یاسر کے دونوں بھائی واپس چلے گئے اور یاسر مکہ میں رہنے لگے۔ یہاں ان کی دوستی ابو حذیفہ سے ہو گئی۔ انہوں نے اپنی کنیز کی شادی اپنے دوست یاسر سے کر دی۔ ان کے 3 بیٹے عمار، عبداللہ اور حریث پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمار کے پیدا ہونے پر ابو حذیفہ نے سمیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو حذیفہ کی موت کے وقت ابو جہل اس قبیلے کا سردار بن گیا اور زبردستی اس خاندان کو اپنی غلامی میں لے لیا۔ مکہ میں زندگی بسر کرنے والا یہ خاندان یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، سچائی اور ان کے اخلاق سے خوب واقف تھا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید دعوت پیش کی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کو جب ان کے اسلام کا پتہ چلا تو وہ ان پر سختی اور ظلم کرنے لگا۔ مکہ کے دوسرے سردار ابو امیہ وغیرہ بھی اسلام دشمنی میں ابو جہل کا ساتھ دیتے، چنانچہ اس ظلم و ستم میں وہ بھی ابو جہل کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی جسمانی طور پر ضعیف اور کمزور تھے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے۔ مشرکین مکہ کا کوئی ظلم بھی انہیں اسلام سے ذرہ برابر بھی دور نہ کر سکا۔ یہی حال ان کے بیٹوں حضرت عمار اور حضرت عبداللہ کا تھا۔ سخت گرمی میں انہیں لوہے کی تپتی زریں پہنا کر مکہ کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ ان کی پیٹھ پر گرم کوئلے رکھے جاتے۔ سرد موسم میں ٹھنڈے پانی میں غوطے دینا کفار کا روزانہ کا معمول تھا۔ ماں باپ کے سامنے بچوں کو تکلیف دی جاتی اور بچوں کے سامنے ماں باپ کو مارا پیٹا جاتا۔ اس خاندان پر اس قدر سختیاں اور ظلم و ستم دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا مقام جنت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ قریش کی نظر میں عورت کی عزت ایک کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ عورت کا کام محض مرد کی خدمت کرنا اور اس کا ہر حکم بجا لانا تھا۔ اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ کے لوگ اس بات کو باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی اور بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی ہمارا مذہب اور اس کے رسم و رواج چھوڑ کر ایک نئے دین پر قائم رہے اور بنو مغیرہ کی طاقت کے سامنے مضبوطی سے کھڑی رہے۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید غصہ آیا۔ پہلے انہیں گالیاں دی، پھر ان پر برچھی کا وار کر کے شہید کر دیا۔ ابو جہل نے نیزے کی نوک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گھونپ دی، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والی پہلی خاتون تھی اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کفار مکہ اور ابو جہل نے ان پر اس قدر ظلم و ستم کیے کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکے اور دین اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ اب حد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تاکید فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے آل یاسر کی جہنم سے بچانے کی دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ کے قاتل کا فیصلہ کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔